شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔
दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक बनी इसराइल का दारुस्सल्तनत हबरून ही था, क्योंकि अब भी मरकज़ी शहर यरूशलेम पर अमालका का कब्ज़ा था। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 2 लाख के अजीम लश्कर के साथ यरूशलेम पर हमला कर दिया और अमालका को मुकम्मल शिकस्त देकर यरूशलेम को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। यहीं से यरूशलेम की अजीम सियासी तारीख़ का आगाज़ होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में यरूशलेम के हमसाया शहरों ने भी बनी इसराइल से अमन का मुआहदा कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें कायम की और बड़े बड़े चश्मे खुदवाए गए, पथरीले वादियों में बागात लगाए गए और यरूशलेम में इबादत के लिए एक हैकल की तामीर करवाई गई, जिसमें ताबूत सकीना को रख दिया गया। ये वो पाक तरीन जगह था जो यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस माना गया है। इस हैकल को हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की और उस जगह ऊंची और बेहतरीन इमारत की तामीर करवाई, जिसमें बड़े बड़े शाहराह, कमरे और बरामदे बनाए गए। इस हैकल सुलेमानी को मुकम्मल होने में पूरे 13 साल का अरसा लगा। अब यरूशलेम बनी इसराइल का दारुस्सल्तनत करार पाया और शहर की शान व शौकत में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर में सैकड़ों नहरें खुदवाई गईं, सड़कें पुख्ता किए गए और इस तरह यरूशलेम अपने दौर का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तिजारती मरकज़ बन गया। माहरीन का दावा है कि उस ज़माने में यरूशलेम का राबता दुनिया के अजीम तरीन तहजीबों और शहरों से था, जिनमें वादी सिंध, मिस्र, फारिस और मेसोपोटामिया शामिल है। वादी सिंध के शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से अहले यरूशलेम सोने, चांदी, हाथी दांत, मोर, मसाले और कपास की तजारत किया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ीमुश्शान दौरे हुकूमत के बाद बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान हो गए। उन्होंने तौरेत में रद्दो बदल कर दी, पैगंबरों को कत्ल किया, यहोवा की मूर्तियां बनाकर बुत परस्ती की इब्तदा की और सूद, जिना और हर तरह के जुर्म में मुलव्वस हो गए। लिहाजा उनके इस नाफरमानी के तहत यरूशलेम पर बैरूनी ताकतों ने कई बार हमले किए और 1000 साल की इस तवील तारीख में तकरीबन 17 मरतबा यरूशलेम पूरी तरह उजड़ कर दोबारा आबाद हुआ। उन हमलों में शाह मिस्र सीसाक का हमला, अशूरी बादशाह सीखरब का हमला, 500 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बुख्तनसर का हमला, 300 कबल मसीह में सिकंदर आज़म का जनरल सेकोपस का हमला और सन 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस का हमला तबाहकुन हमले थे। उनमें बुख्तनसर और टाइटस के हमले से यरूशलेम और यहाँ आबाद लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। उस हमले में हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, तौरेत के नुस्खे जला दिए गए, इसराइली औरतों को असीर बना लिया गया, शहर में कत्ले आम हुआ, यहूदियों के तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और यरूशलेम के तमाम अजीम मोहल्लात और तामीरात पत्थर के ढेर में तब्दील हो गए। टाइटस के हमले के बाद तकरीबन 5 सदियों तक शहर यरूशलेम बाज़मतीनी सल्तनत यानी ईसाई हुकूमत का हिस्सा रहा और फिर 5वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के साथ यरूशलेम की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 7वें साल सफ़र इसरा व मिराज पर तशरीफ़ ले गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत करवाई और फिर इसी मकाम से बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। इस तरह काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ यरूशलेम के बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का अहम तरीन मकाम का दर्जा हासिल हुआ। 16 हिजरी यानी 236 ईस्वी में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को यहूद व नसारा के हाथों से आज़ाद करा लिया गया और यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 86 हिजरी में अमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर कराई और खलीफा अब्बास मंसूर ने मस्जिद की मरम्मत कराई। मुसलमानों के यरूशलेम फतह करने के बाद कई अरब कबाइल वहां आकर सुकूनत पज़ीर हो गए और कुछ अरसे में ही यरूशलेम एक खालिस अरब इलाका में तब्दील हो गया। बनु अब्बास की खिलाफत तक यरूशलेम इस्लामी रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे ही खिलाफत कमज़ोर पड़ने लगी तो 1099 ईस्वी में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम में मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तकरीबन 88 साल तक ये शहर सलीबियों के कब्ज़े में रहा और आखिरकार क़िबला अव्वल की आज़ादी के खातिर 16 जंगें लड़कर सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में यरूशलेम को दोबारा आज़ाद करवा लिया।
صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔